آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیا مطلب انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے، اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا، تو اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے، صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ البتہ مچھلی میں سمندر کی مخلوق میں جو اختلاف ہے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، پھر مچھلی میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر آ جائے تو وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک وہ مچھلی بھی کیا ہے، حلال۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یحرم علیہم الخبائث، جو قرآن کی آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں، تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو جائے تو وہ خبائث میں داخل ہے، وہ طیبات میں داخل نہیں ہے۔ تو قرآن کی خبائث والی آیت سے جس میں خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی خبیث ہے، لہذا اس کا کھانا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ، تو قرآن کی آیت دکھا دی نا، قرآن ایسے انگلی پکڑ کے تھوڑی ایک ایک چیز کے بارے میں بتائے گا، یہ والی چاکلیٹ جائز ہے، یہ والی ٹافی حلال ہے، یہ والی ٹافی حرام ہے، اصول اور ضابطے بیان کر دے گا نا قرآن۔ تو وہ جو ہمارے لیے حدیث میں آتا ہے مچھلی حلال ہے، تو وہ مچھلی یا تو آپ نے شکار کی ہو یا وہ مری ہو لیکن مرے ہوئے زیادہ ٹائم نہ ہوا ہو، یا سمندر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جیسے صحابہ کی دعوت کی تھی، صحابہ کرام کی دعوت کی تھی، اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، بھوک سے حال خراب ہو گیا تھا، تھک گئے تھے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا، تو ساحل سے ایک مچھلی اٹھا کے اللہ نے کیا کر دی، باہر پھینک دی، بہت بڑی مچھلی، صحابہ نے وہ کھائی، پھر وہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی نا اس کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے اونٹ گزر گیا بندہ بٹھا کے، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک اسکالر نے امام ابو حنیفہ، یہ حنفیوں کا مذاق اڑایا ہے کہ حنفی لوگوں کے نزدیک کہا ہے کہ دیکھو ویل مچھلی حلال نہیں ہے، حالانکہ اتنی بڑی مچھلی جو سمندر نے پھینکی تھی بظاہر وہ ویل مچھلی ہوگی، اس کو عنبر کہتے ہیں عربی میں، اور لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے دیکھو یہ حنفی لوگ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، حالانکہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام بولو نہیں، خود ہی بے وقوف، بلکہ ان کے لیے جتنا کم برا لفظ استعمال کیا جائے جتنا بڑے سے بڑا یہ کم ہے، اتنے بڑے فتنہ پرست ہیں یہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ان میں جھوٹا الزام بھی خود ہی لگایا کہ حنفیوں کے نزدیک ویل مچھلی حرام ہے، حالانکہ کسی حنفی نے ویل مچھلی، معتبر مفتی نے ویل مچھلی کو ناجائز قرار نہیں دیا، جب مچھلی کہہ دیا تو پھر جائز ہو گئی نا، یہ تو ایسے کہہ دیا جیسے حلال مچھلی حرام ہے، حلال کہہ دیا تو حرام کہاں سے ہو گئی؟ تو حنفیہ کے نزدیک تو مچھلی جب ہے تو وہ تو حلال ہے، جب ویل مچھلی کہہ دیا، اس کو مچھلی سمجھ لیا، مچھلی مان لیا، تو اس کا مطلب اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ تو ایسے ایسے اندھے اندھے مقلدین آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، وہ یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے احناف پہ، یہ الزام بھی درست ہے یا نہیں ہے، آنکھ بند کر کے بس اندھوں کو فالو کر رہے ہیں، لیبل لگاتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے ان کو جتنی تقلید کرتے ہوئے دیکھا نا اتنی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ جو مچھلی الٹی ہو کے آ جاتی ہے نا اپنی طبعی موت، ایک تو ہے نا سمندر میں بعض لوگ یہ دریا میں فائر کرتے ہیں اس سے الٹی ہو کے آ جاتی ہے، وہ تو ابھی تازہ تازہ ہے، ایک ہوتا ہے مری ہوئی ہو بہت پہلے سے اور پھر الٹی ہو جائے تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال طیبات کھاؤ۔ اسی طرح یہ جو کپورے ہیں، بات چل پڑی ہے تو بتا دوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ نجاست کا یعنی قرار پکڑتی ہے نجاست یہاں پہ، تو نجاست کو اٹھانے کا ایک برتن ہے، یہ مستقل اسی میں اس میں مستقل نجاست رہتی ہے۔ اسی طرح جو پیشاب گاہ ہے جانور کی وہ بھی مسلسل نجاست کا ایک راستہ بنا ہے وہ، تو یحرم علیہم الخبائث میں۔ البتہ امام ابو حنیفہ نے ایک احتیاط کی ہے
کیونکہ اس کا حرام ہونا اجتہاد سے ہے. قرآن نے خبائث کو حرام قرار دیا. اب یہ پورے طور پر خبائث کا لفظ اس پہ صادق آتا ہی نہیں آتا, تو چونکہ اس میں دیگر مجتہدین کا اختلاف ہے تو احتیاطاً اس میں حرام کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بھی احتیاط ہے. تو آپ دیکھو کتنے مضبوط دلائل ابو حنیفہ کے, پھر بھی احتیاط کے, دوسرے مجتہدین کا احترام ہو رہا ہے. اور آج دلائل ہوتے نہیں ہیں, اس کے باوجود اپنی رائے کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ 100% یہی قرآن و سنت ہے, اور جو اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں, وہ اندھے مقلد ہیں. اور ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی مشتبہ چیزیں کھانے کی یار؟ کٹا کٹ کھا رہے ہو تو کپورے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, کوئی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کم ہے کیا؟ اور بعض لوگ چڑھانے کے لیے کھاتے ہیں, جا کے آرڈر کریں گے کپورے صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی رائے میں حلال ہے, تو اب جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسا کنٹری ہے جہاں زیادہ تر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, تو آپ باقی دوستوں کی رعایت کر لو یار, کچھ اور کھا لو, الگ کھا لینا گھر جا کے. آپ دیکھو میں ایک بات دیتا ہوں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا, جو صبح صادق اور سحری کا وقت ہے وہ 15 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے, 18 ڈگری پہ شروع نہیں ہوتا. جو اکثر علماء ہیں وہ 18 کو مانتے ہیں پاکستان میں, 15 اور 18 میں 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے. اب جیسے آج جو سحری ختم ہو رہی ہے, کتنے بجے ختم ہوئی ہے کراچی میں؟ 5:06. حضرت مفتی 5:03. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق 5:17 پہ ختم ہوئی ہے. اب چونکہ مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر اعتماد ہے تو میں 5:17 پہ ہی ختم کرتا ہوں, لیکن جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کام نہیں میں کرتا, پھر ان کے حساب سے چلتا ہوں. کیوں بھائی ایک نئی 1.5 اینٹ کی کیوں مسجد بنا رہے ہو یار سب کے سامنے؟ جو سب کر رہے ہیں آپ کوئی جلدی افطاری جلدی سحری بند کر لینا, اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا. جلدی بند ہو رہی ہے نا تو اچھا ہے 15 منٹ احتیاط ہو جائے گی, لیکن لوگوں کو تشویش میں ڈالنا, دیر تک کھا رہا ہوں لوگوں کے سامنے, لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب سحری کا وقت تو ختم ہو گیا کیوں کھا رہے ہو؟ پھر میں بتاؤں چونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے ہے. ابے یہ مفتی رشید احمد صاحب کون ہے بھائی؟ یہ ماہر فلکیات تھے, تو پھر انہوں نے یہ رائے کیوں کی بھائی؟ ان کا اپنا مشاہدہ تھا, تو یہ باقیوں کا مشاہدہ نہیں تھا؟ ایک نئی بحث میں ڈال دیا نا لوگوں کو, تو ایک نیا فتنہ آپ لوگوں میں کھڑا کر رہے ہیں. تو ہم جب اکیلے کھا رہے ہوتے ہیں تو 5:17 تک کھا لیتے ہیں, جب پبلک ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں بھائی جو قوم کر رہی ہے اس پہ بند کرو لوگ. اب تو میں نے چکر میں ڈال دیا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جو نارمل فتویٰ چل رہا ہے اسی کو فالو کرو آپ. تو حالانکہ ہمارے پاس اس فتوے کے جو مفتی رشید احمد صاحب کے اس کے برحق ہونے کے بڑے مضبوط دلائل ہیں, لیکن پھر بھی